ایک BMW کے دروازے پر ڈینٹ تھا. اس کے مالک نے ڈینٹ والا دروازہ کبھی مرمت نہیں کروایا. کوئی پوچھتا تو بس یہی کہتا کہ زندگی کی اس دوڑ میں اتنا تیز نہیں چلنا چاہیے کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے. سننے والا اس کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر قدرے حیران ہوتا اور پھر سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے سر ہلا دیتا. سرگوشی سنو گے یا اینٹ سے بات سنو گے؟ ایک نوجوان بزنس مین اپنی برانڈ نیو BMW میں دفتر سے DHA میں واقع گھر جاتے ہوئے ایک پسماندہ علاقے سے گزرا جو مضافات میں ہی واقع تھا. اچانک اس نے ایک چھوٹے بچے کو بھاگ کر سڑک کی طرف آتے دیکھا تو گاڑی آہستہ کر دی، مگر پھر بھی اس نے بچے کو کوئی چیز اچھالتے ہوئے دیکھا. ٹھک کی آواز کے ساتھ ایک اینٹ اس کی نئی کار کے دروازے پر جا لگی. اس نے فوراً بریک لگائی اور گاڑی سے باہر نکل کر دروازہ کھول دیکھا جس پر کافی بڑا ڈینٹ پڑ چکا تھا. اس نے غصے سے ابلتے ہوئے بھاگ کر اینٹ مارنے والے بچے کو پکڑا اور زور سے جھنجھوڑا. اندھے ہو گئے ہو پاگل کی اولاد، تمہارا باپ اس کے پیسے بھرے گا. وہ ڈر گیا. میلی کچیلی شرٹ پہنے بچے کے چہرے پر ندامت اور بیچارگی کے ملے جلے اثرات تھے. سائیں مجھے کچھ نہیں پتا، میں اور کیا کروں؟ میں ہاتھ اٹھا کر بھاگتا رہا مگر کسی نے گل نہیں سنی. اس نے ٹوٹی پھوٹی اردو میں کچھ کہا. اچانک اس کی آنکھوں سے آنسو ابل پڑے اور سڑک کے ایک نشئی علاقے کی جانب اشارہ کیا. ادھر میرا ابا گرا پڑا ہے، بہت بھاری ہے، مجھ سے اٹھ نہیں رہا، میں کیا کرتا سائیں؟ بزنس ایگزیکٹو کے چہرے پر ایک حیرانی آئی اور وہ بچے کے ساتھ نشئی علاقے کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک معذور شخص اوندے منہ مٹی میں پڑا ہوا تھا اور ساتھ میں ہی ایک ویل چیئر گری پڑی تھی. ایسا دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے شاید وزن کے باعث بچے سے ویل چیئر سنبھالی نہیں گئی اور نیچے آ گری، اور ساتھ ہی پکے ہوئے چاول بھی گرے ہوئے تھے جو شاید باپ بیٹا کسی سے مانگ کے لائے تھے. سائیں مہربانی کرو، میرے ابا کو اٹھوا کر اس کرسی پر بٹھا دو. اب میلی شرٹ والا بچہ باقاعدہ ہچکیاں لے رہا تھا. نوجوان ایگزیکٹو کے گلے میں جیسے پھندا سا لگ گیا. اسے معاملہ سمجھ آ گیا اور اپنے غصے پر ندامت محسوس ہو رہی تھی. اس نے اپنے سوٹ کی پرواہ نہیں کی، آگے بڑھا اور پوری طاقت لگا کر کراہتے ہوئے معذور شخص کو اٹھایا اور کسی طرح ویل چیئر پر بٹھایا. بچے کے باپ کی حالت غیر تھی اور چہرہ خراشوں سے بھرا پڑا تھا. وہ بھاگ کر اپنی گاڑی کی طرف گیا اور بٹوے میں سے 10,000 روپے نکالے اور کپ کپاتے ہاتھوں سے معذور شخص کے جیب میں ڈال دیے. پھر ٹیشو پیپر سے اس کی خراشوں کو صاف کیا اور ویل چیئر کو دھکیل کر اوپر لے آیا. بچہ ممنونیت کے آنسوؤں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر باپ کو لے کر اپنی جگی کی طرف چل پڑا. اس کا باپ مسلسل آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے نوجوان کو دعائیں دیتا رہا. نوجوان نے بعد میں ایک خیراتی ادارے کے تعاون سے جگی میں رہنے والوں کے لیے ایک جگی سکول کھول دیا اور آنے والے سالوں میں وہ بچہ بہت سے دوسرے بچوں کے ساتھ لکھ پڑھ کر زندگی کی دوڑ میں شامل ہو گیا. وہ BMW اس کے پاس مزید 5 سال رہی، تاہم اس نے ڈینٹ والا دروازہ مرمت نہیں کروایا. کبھی کوئی اس سے پوچھتا تو وہ بس یہی کہتا کہ زندگی کی دوڑ میں اتنا تیز مت چلنا کہ کسی کو اینٹ مار کر گاڑی روکنی پڑے. اوپر والا کبھی بھی ہمارے کانوں میں سرگوشیاں کرتا ہے اور کبھی ہمارے دل سے باتیں کرتا ہے. جب ہم اس کی بات سننے سے انکار کر دیتے ہیں تو وہ کبھی ہمارے طرف اینٹ بھی اچھال دیتا ہے. پھر وہ بات ہمیں سننی پڑتی ہے. ہم جہاں ملازمت، بزنس، خاندان، بیوی بچوں کی خوشیوں کے لیے بھاگے جا رہے ہوتے ہیں، وہیں ہمارے آس پاس بہت سی گونگی چیخیں اور سرگوشیاں بکھری پڑی ہیں. اچھا ہو کہ ہم اپنے ارد گرد کی سرگوشیاں سن لیں تاکہ ہم پر اینٹ اچھالنے کی نوبت نہ آئے. اللہ پاک آسانیاں حاصل اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ.